حسن اللہ یاری کی یہی عیاری ہے کہ یہ ترجمہ غلط کرتا ہے اور تشریحات غلط کرتا ہے. تو کہتا ہے عمل ضائع ہو گئے، تیرا حجت الاسلام کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے. اب بتا اوے یاری تو جھوٹا ہے یا تیرا حجت الاسلام جھوٹا ہے؟ اور میں اگلی ٹرن میں بتاؤں گا یہی ترجمہ اور تیرے تبرسی نے کیا ہے، یہی ترجمہ تیرے مجموع البیان والے نے کیا ہے، تیرا یہی ترجمہ اور صافی والے نے کیا ہے، تیرا یہی ترجمہ اور تیرے مفسرین نے کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. ہوئے نہیں، کہیں ہو نہ جائے، اور جب ہوئے ہی نہیں، حبت اعمال والی بات ہی ختم ہو گئی تو تیرا حکم کفر غلط ثابت ہوا شیخان کریمین پر، اور یہ حکم کفر تیری طرف لوٹ گیا. انہوں نے جو عمل بجالا ہے بخاری میں، دوسرے مصادر میں، نسائی میں، ترمذی میں صحیح اسانید کے ساتھ جن کے سند پہ کوئی اشکال نہیں ہے. سنہ 9 ہجری میں وفد بنی تمیم آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے نہ انہوں نے کوئی مشورہ طلب کیا، نہ عمر سے کوئی مشورہ طلب کیا. یہ حکم چلاتے ہیں کہ فلان شخص کو تم نے امیر بنانا ہے، فلان شخص کو تم نے امیر بنانا ہے، اور یہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، چلاتے ہیں ایک دوسرے پہ، یہ تماری کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعریف کرتا ہے، کچھ لوگوں کی مذمت کرتا ہے. ابو بکر اور عمر کا شمار مذمومین میں ہے، ممدوحین میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور رسول پہ تقدم نہ کیا کرو. انہوں نے تقدم کیا تھا نا، بغیر مشورے کے، بغیر استشارے کے مشورہ دیا اور حکم چلایا کہ فلانے کو امیر بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم. تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کا فعل تقدم ہے، اور تقدم فسق ہے، تقویٰ کے خلاف ہے واضح طور پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بہت واضح ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دیا مذمت کے درجات کو. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. ولا تجهروا له بالقول، اور اس کے ساتھ جہر آواز، بلند آواز میں بات نہ کرو جیسے دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو میرے محترم ناظرین، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ آیات کا نزول ابو بکر عمر کے لیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی نازل ہوا ہے، ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی ہوتی. حدیبیہ کے مقام پر بخاری میں حدیث ہے، دوسرے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ حدیث ہے کہ جب عمرو بن سہیل آئے تھے رسول پاک اور عروہ بن مسعود آئے تھے قریش کی جانب سے الچی بن کے، تو انہوں نے واپس جا کر قریش کو یہی بتایا تھا کہ میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. جو ادب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں، قیصر کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں ان بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ان میں سے وجوہ ادب میں سے یہی میں ایک بتایا تھا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. کتب تاریخ میں موجود ہے کہ سہیل جب آئے تھے، سہیل بن عمرو آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے مقام پر، اس نے آواز بلند کیا تھا تو صحابہ نے اس کو کہا تھا کہ آواز دھیمی رکھو، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. تو یہ کہ آواز کو دھیمی رکھنا یہ ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے، اور آواز کو بلند کرنا یہ ترک احترام ہے. یہ جمع ان کے کتب میں، بلکہ یہ تو واضح بات ہے، پہلے سے معلوم تھا. میرے محترم ناظرین، میں آپ کو کچھ حوالے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. یہ آیا، یہ دیکھیں اس باب کا عنوان کیا ہے؟ من ان يحبط عمله، انسان کا عمل حبط ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آیا کہ لوگوں کو بتایا کہ شب قدر کس رات کو ہے، شب قدر کس رات کو ہے. دو صحابہ آپس میں جھگڑے کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں کی جھگڑے کی وجہ سے اب تم لوگ محروم ہو گئے ہو کہ تمہیں شب قدر اعمال کا پتہ چلے، شب قدر کا وقت کب ہے وہ پتہ چلے، تم اس کو تلاش کرو 27ویں میں، 29ویں میں اور 25ویں میں. اچھا، اس حدیث کے ذیل میں فتح الباری میں دوسرے کتب میں کہ بخاری نے اس روایت کو یہاں پہ کیوں لایا ہے، یہاں اس روایت کو بخاری نے اس باب میں کیوں لایا؟ باب کا عنوان ہے حبط اعمال، حبط اعمال. وہ ان سب کا یہی کہنا ہے کیونکہ بخاری نے اس لیے لایا ہے اس حدیث کو اس عنوان کے نیچے، اس ترجمے کے نیچے، کیونکہ رفع صوت حبط عمل کا سبب ہے. حبط عمل کیا ہے کہ سب اعمال باطل ہو جاتے ہیں انسان کے. شیخین نے آواز بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کو پتا تھا کہ آواز بلند نہیں کرنا ہے، ان کو پتا ہے کہ آواز بلند کرنا ترک احترام ہے.
اور ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بے ادبی کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اس میں تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کفر ہے۔ آپ ان سوال کا جواب دے دیں بھائی، آپ رفع صوت کو بہترامی نہیں سمجھتے، بہترامی نہیں سمجھتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ عروہ ابن مسعود نے کیوں کہا تھا کفار قریش سے کہ اتنی ادب کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اصحاب کے ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ آپ بھی اگر آپ سمجھتے اگر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ ان کی بہترامی ہے، اگر بہترامی کو مانتے ہیں تو کیا آپ بہترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر نہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ کا یہ ایک منفرد اور آپ کا ایک شاذ عقیدہ ہوگا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ترک ادب مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل علی الکفر۔ اچھا، آپ کے کتب میں علماء اعلام نے اس مسئلے پہ بڑی بات کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آواز بلند کرنا اور چیخنا یہ احترام ہے اور ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا سبب ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کے سامنے بے احترامی کرنا ان کی اذیت کا سبب ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا۔ دیکھیں، مجلد ومن الصادق۔ يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم، جن کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ الایمان فقد حبط عمله، جو کافر ہو جاتا ہے اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے۔ استغفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے، بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اس لیے حبط عمل ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب قرآن بتاتا ہے کہ جو آواز بلند کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، پھر حدیبیہ کے مقام پر وہاں پہ تو واضح ہے کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ احترام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، کہ جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کیا کہ ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب مشاجرہ پیدا ہو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا ہے، آپس میں مشاجرہ کو چھوڑ دینا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں بنایا، حکم نہیں بنایا، تو اللہ کہہ رہا قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں، ابو بکر عمر نے یہاں پہ تو آپس میں چلاتے رہے یہاں تک کہ آیات ان کی مذمت میں نازل ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے حکم نہیں بنایا، جبکہ قرآن مجید واضح طور پہ قسم کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر حکم نہیں بنایا ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں۔ پھر میرے محترم ناظرین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، آپس میں جھگڑا کرنے کے بجائے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، علم نبوت سے، ہدایت ربانی سے استفادہ کر دے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، اللہ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ مشاجرہ میں جو رسول وقت کو حکم ختم نہیں ہو گیا، بناتا وقت وہ ختم، مومن مسلمان ہے ہی وقت نہیں۔ ختم، وقت ختم، وقت ختم۔ یہ علامہ نوری صاحب آپ کا وقت شروع کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، آپ نے اسد اللہ یاری کی تقریر سنی۔ میں واضح کروں گا کہ اسد اللہ یاری نے بہت سی خیانتیں کی، ترجمہ غلط کیا، تشریح غلط کی۔ اسد اللہ یاری کی یہی عیاری ہے کہ یہ ترجمہ غلط کرتا ہے اور تشریحات غلط کرتا ہے۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کہتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ تفسیر کمی پڑی ہے، اس کا صفحہ نمبر 656 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ سب سے پہلے یہ تفسیر کمی صفحہ نمبر 656، یہ کہتا ہے نازلت فی وفد بنی تمیم، یہ وفد بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ کانو اذا قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وقفوا علی باب حجراتہ فنادوا یا محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو ندا کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، حضور ہماری طرف تشریف لائے۔ وکانوا اذا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدموه فی المشی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پاس تشریف لائے، تقدموا فی المشی، وہ حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے۔ وکانوا اذا تکلموا رفعوا اصواتهم فوق صوته، یہ قبیلہ بنی تمیم والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک پر یہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تمیم والے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد مَا تَقُولُ فِي كَذَا فِي كَذَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کما یکلمون بعضهم بعضا، جس طرح بعض کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کلام کرتے تھے کہ آپ کی تفسیر کمی والا یہ کہتا ہے، مستند معتبر آپ کی کتاب ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا انکار نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے بارے نازل ہوئی، کیا مطلب کہ بنی تمیم والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے اونچی آواز میں کلام کرتے تھے۔ ایک
نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تھے تو یہ حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے. آپ کا کمی والا کہتا ہے فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون الى قوله ان الذین ينادونک من وراء الحجرات وهم بنو تمیم، وهم بنو تمیم. یہ آیات بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. آپ کا کمی والا کہتا ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر تقدم بھی کیا، نبی پاک علیہ السلام پر آواز بھی بلند کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے زور زور سے حضور کو ندائیں بھی کی. تو یہ آیات اللہ نے بنی تمیم کے بارے میں نازل کی ہیں، شیخین کے بارے میں نازل نہیں کی. آپ کا جو پوائنٹ ہے میں وہ انشاءاللہ تعالی اس پر ایڈریس کروں گا، فکر نہ کریں آپ. تو آپ کا تفسیر کمی والا کہتا ہے، آپ کا یہ کہنا کہ اس میں اختلاف نہیں، میں نے آپ کا جھوٹ واضح کر دیا. یہ تفسیر صافی دینا. اچھا، یہ جناب آپ کی تفسیر صافی ہے، یہ میرے پاس ہے تفسیر صافی الجزء الثالث من المجلد الثانی، اس کا صفحہ ہے 588. آپ کا یہ تفسیر صافی والا کاشانی کہتا ہے نازلت فی بنی تمیم. یہ نہیں کہا کہ نازلت فی ابی بکرن، نازلت فی ابی بکرن و عمرہ، یہ نہیں کہا. یہ کہتا ہے نازلت فی بنی تمیم کانو اذا قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ گفتگو کر رہے تھے، زور زور سے کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے. جب حضور باہر تشریف لائے تقدموہ فی المشی، انہوں نے حضور پر تقدم کیا چلنے میں، بولنے میں. آپ کے مفسرین کہتے ہیں فانزل اللہ نے ان آیات کو نازل کیا. آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے، آپ کا کمی والا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، فیض کشانی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کا فیض کشانی کہتا ہے وفی الجامع وفی الجوامع، جو آپ کی تفسیر ہے جوامع الجامع بڑھیا میرے پاس، میں اس کی عبارت بھی پڑھ سکتا ہوں. وہ کہتا ہے ان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضور علیہ السلام نے جنہیں سینہ اقدس سے لگا کر فیض عطا فرمایا، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. طارق صاحب اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کریں. ابن عباس صحابی فرماتے ہیں نازلت فی ثابت ابن قیس، یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. کانا فی اذنہ وقرن کانا جہوری صوت، کہ ان کی آواز ذرا بھاری تھی، ان کے کان میں کچھ پرابلم تھی، وہ جب بولتے اذا کلم رفع صوتہ وربما تہزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بولنے سے حضور علیہ السلام کو بعض مرتبہ ایذا ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں یہ آیات شیخین کریمین کے بارے نازل ہوئی. آپ کا فیض کشانی، آپ کا مفسر کہتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر بیان کرتا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. شیخین کریمین کا انہوں نے نام تک نہیں لیا. آپ کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. ان غلط باتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا پلندہ جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. آپ کا یہ کہنا کہ اس میں اختلاف نہیں، میں نے یہ آپ کی بات غلط ثابت کر دی. ایک نمبر دو، یہ بات ذرا غور سے سننا، اللہ یاری صاحب یہ بات ذرا توجہ سے اور غور سے سننا، کیونکہ آپ کی ساری عمارت دھڑم سے گرنے والی ہے. یہ سنے غور سے. آپ کا فیض کشانی کیا کہتا ہے؟ آپ کا فیض کشانی کہتا ہے وفی تفسیر الامام علیہ السلام فی سورۃ البقرہ عند قولہ تعالی لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا، کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تفسیر میں ہے ان القاسم علیہ السلام، امام سیدنا امام الائمہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ تھا، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، کثر حولہ المہاجرون والانصار، اور مہاجرون اور انصار کی کثرت جب ہوئی، حضور کے بارے میں مسائل زیادہ ہوئے، کانوا یخاطبونہ بالخطاب العظیم الذی لا یلیق بہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایسی بات کرتے جو لائق نہ تھی. وذالک ان اللہ تعالی کان قال یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہتا ہے اللہ نے آیت نازل کی اس وقت، وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیما وعلیہم عطوفا، حضور بڑے رحیم اور بڑے کریم تھے ان کے لیے. اب یہ بات بڑی قابل توجہ، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. کہتا ہے کہ حضور بڑے رحیم اور کریم ہیں. وفی ازالت الاسام عنہم مجتہدا حتی انہ کان ینظر الی من یخاطبہ فتعمل علی ان یکون
صوته مرتفعا على صوته ليزيل عنه ما توعد الله من احباط اعماله. آپ کے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اگر کوئی شخص حضور سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچی آواز میں گفتگو فرماتے تھے تاکہ اس کے اعمال حبط نہ ہو، اس کے اعمال ضائع نہ ہو. اور یاد رہے یہ امام موسیٰ کاظم کی بات نہیں ہے، مسائل الشیعہ میرے پاس پڑی ہے، اگر کہیں گے تو حوالہ دکھا دوں گا. آپ کے مسائل الشیعہ میں یہ بات موجود ہے. کون سی؟ اللہ یاری کہیں بے ہوش نہ ہو جانا، توجہ سے سننا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بات میرے باپ کی بات ہے، میرے باپ کی حدیث میرے دادے کی حدیث ہے، میرے دادے کی حدیث میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آقا حسین علیہ السلام کی حدیث میرے آقا امام حسن مجتبی کی حدیث ہے، ان کی حدیث مولا علی شیر خدا کی حدیث ہے، ان کی حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ کے کسی ایک امام کا فرمان وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے آپ کے نزدیک، اور رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، جو کوئی حضور پر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچا بولتے تھے تاکہ اس کی اعمال حبط نہ ہو. اب حبط عمل والا میرے نبی نے سلسلہ ہی بند کر دیا. اوے حبط عمل والا میرے نبی نے سلسلہ ہی بند کر دیا. اور پھر جو تو نے ترجمہ کیا کہ جی آیت نازل ہوئی، گفتگو ہوئی، حبط عمل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یہ ترجمہ بھی تو نے غلط کیا ہے. یہ دیکھ یہ میرے پاس ہے آپ کا ترجمہ حجت الاسلام حافظ فرمان علی، یہ شیعہ ہے، امامیہ ہے، یہ اس کا ترجمہ کرتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ ترجمہ کرتا ہے غور سے سننا. وہ کہتا ہے اے ایماندارو بولنے میں تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو ان کے روبرو سے نہ بولا کرو. ان تحبط، ترک صاحب پوائنٹ نوٹ کیجئے، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے. ایسا نہ ہو، ہوا نہیں، سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں ایسا آئی نہ ہو، ہوا نہیں. آپ کا ترجمہ کرتا ہے حجت سمجھ نہیں آ رہی الاسلام آپ کی کا. آواز. اب آپ کو آواز کیسے سمجھائے گی؟ اب آپ کو میری بات کیسے سمجھائے گی؟ آپ کا فرمان علی ترجمہ آج ہی کرتا بات ہے، خراب ہے بھائی. آپ کا فرمان علی ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائے. تو کہتا ہے عمل ضائع ہو گئے، تیرا حجت الاسلام کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے. اب بتا اوے یاری تو جھوٹا ہے یا تیرا حجت الاسلام جھوٹا ہے؟ تو نے ترجمہ غلط کیا یا تیرے حجت الاسلام نے ترجمہ غلط کیا؟ اور میں اگلی ٹرن میں بتاؤں گا یہی ترجمہ اور تیرے تبرسی نے کیا ہے، یہی ترجمہ تیرے مجموع البیان والے نے کیا ہے، تیرا یہی ترجمہ اور صافی والے نے کیا ہے، تیرا یہی ترجمہ اور تیرے مفسرین نے کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. ہوئے نہیں، کہیں ہو نہ جائے. اور جب ہوئے ہی نہیں، حبت اعمال والی بات ہی ختم ہو گئی تو تیرا حکم کفر غلط ثابت ہوا شیخان کریمین پر، اور یہ حکم کفر تیری طرف لوٹ گیا. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے صراحتاً واضح طور پر اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ان اللہ لا یہدی ان اللہ لا یضل قوما بعد اذ ٹائم ختم ہو ہداہم. گیا. چلو